بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسا انسان جس کے پاس میلوں تک پھیلی دولت ہو، ہزاروں زیور ہوں، لیکن وہ صرف ایک بار، جی ہاں صرف ایک بار اپنے رب کا نام سننے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جائے۔ یہ کہانی مال کی نہیں، سچی محبت کی، معراج کی ہے۔ اللہ کے عشق الہی میں یہ کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل یعنی دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مال و دولت میں وہ برکت دی تھی کہ مثال ملنا مشکل تھا۔ ان کے ریوڑ میلوں تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن کیا یہ مال انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر سکتا تھا؟ فرشتوں کو حیرت تھی تو اللہ نے فرمایا، جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو۔ فرشتے انسانی روپ میں زمین پر اتر آئے اور انہوں نے اس خاموش ریگستان میں ایسی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور تسبیح پڑھی کہ روح وجد میں آ گئی۔ کن کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ آواز اتنی غیر معمولی تھی کہ وہاں موجود ایک بزرگ چرگواہ بھی دنگ رہ گیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو اس غیبی ذکر کو سن کر ان کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے اس اجنبی سے التجا کی کہ ایک بار پھر میرے رب کا نام لو۔ اسی پیار اور محبت سے اجنبی نے ایک شرط رکھی کہ اگر دوبارہ سننا ہے تو آدھا ریوڑ میرا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر ایک سیکنڈ اور سوچے فرمایا، منظور ہے، بس میرے رب کا ذکر کر۔ تو دوبارہ تسبیح گونجی تو ابراہیم علیہ السلام کی تڑپ اور بڑھ گئی۔ انہوں نے پھر کہا، ایک بار اور۔ اجنبی نے کہا، اب پورا ریوڑ میرا ہوگا، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس وقت اللہ کے خلیل نے وہ تاریخی جواب دیا، میرا سب کچھ لے لو، اگر مجھے گواہ بنانا ہے تو بنا لو، لیکن میرے رب کا ذکر بند مت کرو، اسے جاری رکھو۔ اس وقت وہ اجنبی اب اصل نوری روپ میں ظاہر ہوا۔ فرشتے حیرت اور عقیدت سے پکار اٹھے، اے اللہ، بے شک ابراہیم تیرا سچا خلیل ہے، تیرا سچا دوست ہے۔ یعنی اللہ کو مال نہیں، اپنے خلیل یعنی دوست کا اخلاص اور محبت دیکھنی تھی۔ سوچئے، آج ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور